السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب پیاری صالحات؟ امید ہے ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 اینڈ 244 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ علم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم میں نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، کمال غنہ کے پندہ کو میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وهم ألوف حذر الموت، ألوف میں جو فا کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں، یہاں قاعدہ ہو رہا ہے اظہار حلقی کا، یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل، فضل میں لام کی جو زیر آ رہے ہیں اس کے ساتھ آئین آ رہا ہے، تو یہاں پر قاعدہ ہوگا اظہار حلقی کا، غنہ نہیں کریں گے۔ علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اس کا ترجمہ کریں گے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو خرجو نکل گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوف ہزاروں تھے، حذرا بچنے کے لیے، الموت موت سے، فقال لهم اللہ تو کہا انہیں اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح احادیث میں بیان نہیں کی گئی۔ یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کے بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے، یا وبا واقع ہونے پر تقدیر پر صابر رہنے کے بجائے موت سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر موت سے نہ بچ سکے، بلکہ اللہ پاک نے ان سب پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 244 میں اللہ کی راہ میں قتال یعنی لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حکم سے پہلے اس واقعے کی بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے تم جہاد سے گریز اور فرار اختیار کر کے ٹال نہیں سکتے، نہ تقدیر سے بچ کر کہیں جا سکتے ہو۔ یہ قصہ قیامت کے دن جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ الم ترا، اس کا لفظی معنی کیا تو نے نہیں دیکھا، مگر مجاہد رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا ہے الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، کیونکہ روایت بصری بھی ہوتی ہے اور قلبی بھی۔ بصری کا معنی دیکھنا اور قلبی کا معنی جاننا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اترنے کے وقت ان لوگوں کا قصہ عام طور پر معروف اور مشہور تھا۔ بعض اوقات کسی بات کو سننے کا شوق دلانے کے لیے بھی الم ترا سے بات شروع کی جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کر کے وہاں سے مت نکلو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ واقعہ عبرت کے لیے ہے، سننے اور سمجھنے والوں کے لیے۔ خرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکل گئے، ایک قوم وبا یا دشمن کے خوف سے اپنے شہر چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ وہم الوف حذر الموت، وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تعداد زیادہ ہونے کے باوجود دلوں میں خوف تھا، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، اللہ نے دکھا دیا کہ جان بچانا یا لینا صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے۔ زندگی، موت، مہلت اور مواقع سب اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ انسان نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ کا ہے جو وبا یا دشمن کے خوف سے جہاد چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ بھاگنے سے جان بچ جائے گی، مگر اللہ نے انہیں موت دے دی۔ پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے یہ سبق دیا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے، خوف یا تدبیر نہیں۔ جیسا آج کوئی شخص بیماری
یہ حالات کے ڈر سے اللہ کے حکم چھوڑ دے، نماز، ذمہ داری یا حق کا راستہ چھوڑ دے اور سمجھے کہ اس طرح بچ جائے گا، تو آیت بتاتی ہے کہ اصل حفاظت اللہ کے حکم پر چلنے میں ہے، بھاگنے میں نہیں۔ تو یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ موت سے بھاگنا موت کو نہیں روکتا، اللہ پر بھروسہ ہی اصل زندگی ہے۔ زندگی ملنا اللہ کا فضل ہے، ہر نعمت پر شکر لازم ہے۔ جو اللہ سے بھاگتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی محفوظ رہتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ وَعْلَمُوا میں میم کے ساتھ مد ہے اور واو ساکن واو مدہ بھی ہے، تو اس کو 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، عین کے اوپر جو دو پیش آ رہے ہیں، یہاں قاعدہ اور اظہار ہلکی کا، یہاں قنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ لڑو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ یہاں مراد صرف تلوار نہیں بلکہ اللہ کے دین، حق اور انصاف کے لیے ہر جائز کوشش ہے۔ فی سبیل اللہ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے، مقصد شہرت، بدلہ یا دنیاوی فائدہ نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشنودی ہو۔ وَعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بات ذہن نشین کر لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ نیت، دعائیں، باتیں اور شکوے سب اللہ کے علم میں ہیں، نیت خالص ہے یا دکھاوا سب کچھ اللہ پر ظاہر ہے۔ پہلے جو آیت ہم نے پڑھی 243 میں اللہ نے یہ بتایا کہ موت سے بھاگنے سے جان نہیں بچتی۔ اب اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ حق کی راہ میں ڈر چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، اگر ظلم ہو، دین کو خطرہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرو، کیونکہ اللہ نیت بھی جانتا ہے اور عمل بھی۔ اگر کوئی شخص حق بات کہنے سے صرف اس لیے ڈر جائے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، نقصان ہوگا، تو اس آیت کے پیغام کو بھول رہا ہے۔ لیکن جو شخص سچ کے لیے کھڑا ہو جائے چاہے مشکل ہو، وہ فی سبیل اللہ جد و جہد کر رہا ہے۔ حق کے لیے کوشش کرنا ایمان کا تقاضا ہے، نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ ہر بات سنتا اور جانتا ہے، دکھاوا یا غلط نیت اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں کی گئی جد و جہد کبھی ضائع نہیں جاتی، کیونکہ اللہ نیت بھی دیکھتا ہے اور عمل بھی۔